وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول بوال مقتحم عن صحيح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سطر کے اندر بہت بڑی چیز ارشاد فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی کلام جوامع الکلم ہے، جامع معنی کلام فرماتے تھے. یہ کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، مومن کی عجیب شان ہے، یعنی اس کے لیے ہر حالت میں جو ہے بلائی اور خیریت ہی ہے، ہر حالت اس کے لیے جو ہے خیر و بلائی کا سبب ہے. کلو عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہو خیر ان امرہ کلہ خیر، ہر بات میں اس کے لیے بھلائی ہے دنیا کے اندر. اور ولیس ذالک لأحد للمؤمن، اور یہ مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، کیونکہ جو تعلیم اس کو قرآن پاک اور حدیث پاک میں دی ہے یہ مومن ہی کے پاس ہوتی ہے اور مومن ہی عمل کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے یہ عجیب بات ہے ماشاء اللہ کہ ہر حال کے اندر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے نیکی ہو رہی ہے. اور پھر آگے جو ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیا کے اندر دو ہی حالت ہوتی ہے، یا تو تکلیف میں ہے یا آرام میں ہے. اور جو دیکھا جائے تو دنیا کے اندر بھی ہے نا تکلیف کا زمانہ زیادہ ہے اور نعمتوں کا زمانہ کم ہے. آخرت میں جنت میں جانے کے بعد خیر ہی خیر ہے، نعمت ہی نعمت ہے، کوئی تکلیف نہیں. لیکن یہاں دنیا کے اندر زیادہ تر اوقات جو ہے وہ تکلیف والے ہیں. کبھی بیمار ہے، کبھی روزی کی تنگی ہے، کبھی دشمن کا خوف ہے. جسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا یہ آزمائش اللہ پاک کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ اس میں اللہ جل شانہ نے کچھ چیزوں کو بتایا کہ جو تمہارے اوپر تمہارے سر پر ہمیشہ رہے گی امتحان کے طور پر. خوف دشمن کا یا کسی کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک رزق کی کمی ہے. آج بھی جو ہے دنیا کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر بھوک بھی رہتی ہے. اور یہاں بھی یہ جو بیمار آدمی ہے اس کو کھانا ہی نہیں چلتا ہے تو پھر بھوک ہی بھوک ہے. ونقص من الاموال والانفس، اس میں یہ بتایا کہ مال اور جو ہے دولت میں یعنی پھلوں میں کمی ہے. تو یہ جو ہے دنیا کی حالت ایسی ہے کہ اس میں زیادہ تر تکلیف ہی تکلیف ہے. اس کے اندر جو ہے راحت کے دن کم ہوتے ہیں. اور یہ ہر ایک کی حالت ہے، کوئی چاہے زبان سے بولے یا نہ بولے، کوئی بولے یا نہ بولے، مسلم غیر مسلم سب کو جو ہے یہ تکلیف جو ہے ہی ہے. اور صبح ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تکلیف، چھوٹی موٹی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر تو مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اس کو تکلیف ہی تکلیف رہتی ہے.
اسی لیے صبح اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے. تو آگے ارشاد پایا کہ مسلمان کے لیے تو راحت اور تکلیف دونوں صورتوں میں بلائی ہی بلائی ہے یہ، کیونکہ ان اصابت و سرا شکر، اگر اس کو جو ہے خوشی پہنچی، نعمت پہنچی تو شکر کرے اللہ، اور شکر پر بھی ثواب ہے. وکان خیر لہم، یہ شکر والی زندگی اس کے لیے بہت اچھی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچی، کسی بھی قسم کی تکلیف، بیماری، بھوک، خوف، کوئی بھی، تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا کرے؟ صبر. ان اصابتہ ضراء صبر، یعنی تکلیف پہنچی تو صبر کرے، تو اس میں بھی ثواب. فکان خیر لہم، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. ہر حال کے اندر ہمیں اللہ جل شانہ نے بہت ساری نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں یہ دو چیزیں بھی عطا فرمائی ہے، صبر اور شکر. چنانچہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، یہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا، بہت شکر کرنے والا بنا. تو کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے، اگر صبح میں اٹھا تکلیف معلوم ہو رہی ہے، اللہ کا جو ہے صبر کرے، اور صبر کا بدلہ اللہ جل شانہ مانگے. اور خود حدیث پاک میں کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ اس تکلیف پر تمہیں اتنا ملے گا، اس تکلیف پر اتنا ملے گا. حتیٰ کہ اگر یہاں تک آتا ہے مفہوم حدیث پاک کا کہ کسی کو بدن میں کسی جگہ کے اوپر درد اٹھا ہے، اور وہ درد جو ہے اس پر اس نے دعا بھی کی اور صبر بھی کیا، کبھی شکایت نہیں کی کہ اللہ یہ کیوں یہ عطا فرمایا. تو فرمایا یہ درد جو اس کی زندگی میں جتنا زیادہ لمبا رہے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ رہے گا، جتنا زیادہ درجات بڑھتے جائیں گے. آخرت کے اندر جو ہے اس کو جنت ہی جتنا زیادہ. بس ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اس پر، ہائے واویلا نہ کرے. یعنی یہ کہ ہر وقت جو ہے گھر کے اندر جو لوگوں کو تکلیف دی جا کر کہ ہائے مجھے بہت دیر ہوتا ہے، کیا کروں. ارے بھائی وہ تو جو اللہ جل شانہ سے مانگنے کا، یا اللہ تو عطا فرما، صحت عطا فرما. تو یہ جو ہے مومن کی شان ہے. ماشاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 لفظوں میں اتنی بڑی زندگی کی بات بتا دی کہ پوری زندگی کے اندر راحت اور آسانی ہو جائے. اور جیسا کہ فارسی زبان کا مصرع بھی آپ سن چکے ہیں پہلے، ہیچ کنج بے دود آمونیس، یا جز بزرگاہ حق آرام نیس. دنیا کا کوئی بھی کونا کہیں بھی چلے جاؤ آرام نہیں ہے. ہندوستان والے سمجھتے ہیں کہ لندن والے آرام میں ہوں گے، لندن والے سمجھتے ہیں فلانی جگہ پر آرام والے ہوں گے. ارے بھائی سب جگہ کے اوپر یکساں ہی. ہیچ کنج بے دود آمونیس، جز بزرگاہ حق آرام نیس. اگر آرام حاصل کرنا ہو تو فرمایا کیا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں ہے. اللہ کے دربار میں، اللہ کا دربار کہاں ہے؟ اس کو اللہ کے دربار میں جانے کے لیے آپ کو دور بھی نہیں جانا پڑتا ہے. آپ کی چارپائی اللہ کا دربار ہے، آپ کا گھر اللہ کا دربار ہے، آپ کا کمرہ روم اللہ کا دربار ہے، آپ کا مسلح اللہ کا دربار ہے، آپ کے نیچے کا روم اللہ کا دربار ہے، درمیان کا روم اللہ کا دربار ہے، کچن بھی اللہ کا روم ہے عورتوں کے لیے. یعنی جہاں اللہ جل شانہ کو یاد کر لیا بس کو دربار الہی ہے. امت کے لیے بھی آسانی میں چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے کہیں بھی، بس گناہوں سے بچے ہے نا. اور جہاں اس کو ذکر نصیب ہو گیا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، تلاوت قرآن، درود پاک، جو بھی نصیب ہو گیا تو یہ اس کے لیے اللہ کا دربار ہی ہے. تو فرمایا ہیچ کنج بے دود دام، دود دام کا مانا دعا مانا تکلیف. کوئی بھی دنیا کا کونا کہیں بھی چلے جاؤ نہیں، یہ آپ کو زندگی بھر کا تجربہ ہو جائے گا. ہیچ کنج بے دود آمونیس، جز بزرگاہ حق. اگر اس دنیا میں اور اس تکلیف کے اندر اگر آرام چاہتے ہو تو اللہ جل شانہ کے دربار میں. اور دربار میں بتا جہاں اللہ کا ذکر کرو گے وہ اللہ کا دربار ہے. اور خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ، خبردار ہو جاؤ. یہ اللہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی تنبیہ کرنی ہوتی ہے، کوئی بڑی بات بیان کرنی ہوتی ہے. اللہ خبردار ہو جاؤ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں اللہ کو یاد کرے گا تمہارے دلوں کو سکون پیدا ہو جائے گا. کسی چیز میں سکون اور راحت نہیں ہے. بھائی ضروریات زندگی ہے حاصل کر لو حلال طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں.
دیکھو پیسہ کس طریقے سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اس کو پہلے دیکھو آمدنی کہاں سے، ورنہ یہی آمدنی دنیا میں تکلیف دے گی، خوب تکلیف دے گی، یعنی ذہنی تکلیف دے گی۔ ذہنی تکلیف کا معنی کیا ہے کہ ہمیشہ دماغ پریشان رہے گا۔ یوں بدنی کی اور جسم کی تکالیف تو انبیاء کرام وغیرہ سب کو آتی ہے اور آتی رہے گی، اللہ کے نیک بندوں کو سب کو، لیکن یہ ذہنی تکلیف، مال کہاں سے آیا، کس طریقے سے کمایا، اگر وہ جو ہے ناجائز طریقے سے، ناجائز ہیلے سے اگر جو ہے وہ مال آ گیا تو یہ ضرور بھی ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر، یہ دنیا کے اندر ذہنی تکلیف خوب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری میری بات سنوائے۔ دیر آیت درست آئے، فارسی میں مقول ہے دیر آیت درست آئے، دیر سے آتا ہے لیکن صحیح صحیح آتا ہے نا۔ ایسا نہ سمجھو کہ ابھی ہمارے پاس پیسے بہت آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، اور بعد میں چل کر یہ جو ہے نا، جب یہ پیسے جو ہے اس کی تکلیف جو آئے گی تو ذہنی تکلیف ایسی ہوگی کہ کسی جگہ پر چین و سکون نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، سب کو کہتا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ضرورت کی جتنا حاصل کر لو، باقی جو اوقات ملے وہ اللہ کے ذکر کے اندر گزارو، حق تعالیٰ جل شانہ کا ذکر۔ اللہ قرآن پاک میں، قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ کی بات ہے، اور اللہ جل شانہ کی بات کیسی ہوتی ہے تو 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچ بولنے والا ہے؟ تو بس اللہ نے فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب۔ میں آپ کو سچ اللہ پاک کی قسم کہتا ہوں، کیسی بھی تکلیف کے اندر ہو آدمی، کیسی بھی تکلیف کے اندر ہو، لیکن جو اللہ کا ذکر شروع کیا تو اللہ پاک کی قسم اس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے، اس کے دل کو سکون آنے لگا، اس کے دل کو سکون آنے لگا۔ کل یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں جو ہے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، تو انہوں نے فرمایا جب پریشانی آئے اور دل بند ہو جائے، دل بلاک ہو جائے، بلاک ہوتا ہے نا یہ دل بلاک، جو ساری چیز بند ہو جائے لیکن دل بلاک ہو جائے بہت خطرے کی بات ہے۔ اگر تمہارا دل بلاک ہو جائے، یعنی اس میں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کروں، کیا پڑھوں، کیا کروں، تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو دل بلاک ہو جائے تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے بزرگوں سے سنا ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس تصویر کو اگر 10 12 15 20 مرتبہ پڑے گا دل کھولے گا ٹالا لو کا اس طرح۔ یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت، کتنی چھوٹی تصویر ہے دکھا میں، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور یہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والے، جس کو کوئی فنا نہیں ہے، یا لا الہ الا انت، یہ وہ جو کوئی معبود نہیں ہے مگر تو ہی تو، یہ تو ہی تو جو آتا ہے وہ دل پر جب لگتا ہے تو دل کا تالا کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت، تو واقعی ایسا کیا، تجربہ پایا، خوب تجربے کی بات ہے، آپ بھی کرو، دل کھلتا ہے کیسی بھی تکلیف ہو، اور پیسہ نہ ہونے سے ناراضگی کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، بلکہ بزرگان دین کی تو یہ حالت ہو گئی وہ بھوک سے بھی مرے لیکن کبھی بھی نہیں ہوا ایسا۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے یہاں جو ہے وہ کچھ تنگی بھی رہتی تھی، تو ایک دن وہ باہر گئے، اتنی میں ان کے پیر، ان کے شیخ آ گئے گھر میں، بچے بھی تھے، یعنی گھر کے بچے بھی تھے، وہ بیوی بھی تھی اور شیخ آ گئے، تو بچوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ آپ کے مرید تو باہر گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا بھی میں چلتا ہوں، کہا نہیں، بچوں کے ساتھ کہلوایا گھر میں سے بیگم نے، بیوی نے، کہ بس ایک ٹائم کا کھانا کھا کر جاؤ، اصرار کرایا تو ٹھیک میں ٹھہر جاتا ہوں یہاں مسجد میں کھانے کے ٹائم پر آ جاؤں گا آگے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر فاقہ چل رہا ہے، کیونکہ جو ان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے تو بہت ادھر ادھر دوڑ ڈھم کرنی پڑے گی، آٹا کے لیے، فلور کے لیے، اور معلوم ہو گیا فاقہ ہے۔ تو انہوں نے جاتے وقت ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تعویذ جو ہے نا وہ تمہارے چاول میں یا آٹے کے اندر رکھ دینا اور دیکھنا نہیں، اور اس میں سے کھایا کرنا۔ تو ایسے ہی ہوا، پھر وہ ان کے گھر والے آ گئے کہ تمہارے شیخ آئے تھے، بہت خوش ہوئے، یہ وہ، پھر اس کے بعد کیونکہ فاقہ کچھ دنوں پر آنا لازم تھا تب ان کو مزہ آتا تھا۔ فاقہ مانے جانتے ہو، فاقہ مانے بھوک، کھانا نہیں ملا، کبھی تو ایسا اردو بولنے سے بھی جو ہے ڈر لگتا ہے کہ فاقہ مانے کیا سمجھ
کیا بات ہے؟ ابھی تو کتنے دن ہو گئے تمہاری شکایت ہی نہیں ہوئی کہ آج فاقہ ہے، آج بھوک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ کو کہنا بھول گئی کہ تمہارے پیر جو آئے تھے انہوں نے ایک تعویذ دیا وہ رکھا ہے، سب سے بڑا بچر رہا ہے. کہا ہو ایسی بات ہے، لا وہ تعویذ اندر سے نکالو. وہ تعویذ نکالا کہ میرے پیر کا تعویذ تو بہت بڑا ہے، یہ تو مناج میں رکھنے کے قابل تھوڑا ہے، یہ میرے سر پر رہے گا. انہوں نے ایک کپڑے میں سی کر اس کو سر میں رکھ لیا. بس دوسرے دن کے 2-3 دن کے بعد اناج ختم ہو گیا، پھر وہی بھوک آ گئی. دیکھا آپ لوگ، یہ لوگ بھوک کو چاہتے تھے، اس میں ان کو مزہ آتا تھا. ان کے بچے کہتے ہیں کہ آج ہماری عید آ گئی، کھانا نہیں ہے. تو دیکھا آپ نے بچوں کو بھی ایسی تربیت کی. تو یہ ہے بھائیوں بہنوں، دنیا کے پیچھے اب اتنا ہم سارا تو نہیں کر سکتے ہیں کہ بھوک سے رہے. جو اللہ نے دے دیا اس پر بسر کر لو اور آخرت کے لیے تیاری کر لو. جانا ضرور ہے، تمہیں مجھے ایک دن جانا ضرور ہے، ضرور جانا ہی پڑے گا. نہیں جاوے تو بھی جانا ہی پڑے گا، پڑے گا 10,000 مرتبہ کہو پڑے گا. اور یہ کب پڑے گا پتہ نہیں ہے، کسی وقت فوراً آ جائے. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے مقرر، اس کو یاد رکھو. یہ ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر 29واں پارہ. اللہ جل شانہ نے جو ہمارے جو ٹائم مقرر کر دیا ہے اس میں ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہوگا، پیچھے بھی نہیں، آگے بھی نہیں جا سکتا، یعنی جلدی بھی نہیں مل سکتا ہے، بعد میں بھی نہیں. بس وہی ٹائم، وہی دن، وہی منٹ، وہی سیکنڈ. تو اس کی فکر میں رہو. یہ ابھی مزہ تو آ رہا ہے دنیا میں، جائز مزہ کر لو، ناجائز مزہ کے بیچ بالکل مت پڑو، ہے نا. اور جائز مزہ کے اندر بھی بہت زیادہ آگے نہ بڑھو، پھر وہ دن سے نکالے گا. بس ضرورت جتنا کر لیا اس کے بعد، ہے نا، صبح شام اللہ کو یاد کرنا. تو یہ حدیث پاک کو کہہ رہا تھا کہ اس میں فرمایا دو ہی حالت ہے، یا تکلیف ہے یا راحت ہے. راحت میں شکر ادا کرو، تکلیف ہے صبر. بس دونوں حال کے اندر، اور صبر کے اندر ثواب زیادہ بڑھتا رہے گا اور زیادہ بڑھے. تو ہر حالت کے اندر ثواب اس کو ملتا رہے گا. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے جو ہے اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کے فنا ہو جانے کی حقیقت عطا فرمائے. شیخ فرید اطہر نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا بڈھی عورت کی معنی ہے، بدصورت بڈھی عورت ہو نا، اس کی معنی یہ ہے ہر روز نیا شوہر بدلنے والی ہے. یہ گھر آج تمہارا ہے، میرا ہے، کل اس کو کسی اور کا ہوگا. اور ہم آئے اس سے پہلے کسی اور کا تھا، اور اس سے پہلے کسی اور کا تھا، اور اس سے پہلے. اب یہ اس چیز کے اندر میں سامنے دیکھ رہا ہوں 100 سال اس کو ہو رہے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے اوپر اینٹوں کے اوپر 100 سال اس کو پورے ہو رہے ہیں. اور 100 سال میں کتنے لوگ آ گئے ہوں گے، ہے نا. تو یہ تو ہے نا، یہ دنیا ہے جس کا جو ہے ہر 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد شوہر بدلتا ہے. یعنی ہماری جو دولت ہے وہ کسی اور کے پاس جائے گی. یہ تو شادی کرتی رہے گی، پھر ایک دن اس کو فنا آئے گی قیامت میں. لیکن یہ شادی کرتی رہے گی دنیا. آج ہمارے ساتھ شادی کی ہے، کل کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھیے. اگر یہ سمجھو گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر زیادہ دل نہیں لگاؤ گے، آخرت میں جانے کا دل لگاؤ، فکر ہوئے، ہے نا. یہ اس لیے موت سے بھی زیادہ ڈرو گے نہیں. آئی لے جائے گی، اللہ تیرا بندہ ہے، جہاں سے تو نے بھیجا تھا وہیں میں مجھے لے جائے گا. بس یا اللہ تو ناراض نہ ہو، بس تیرا رسول ناراض نہ ہو. دنیا چلی جائے کوئی حرج نہیں مجھے، بس تو ناراض نہ ہو. کیونکہ اگر تو ناراض نہ ہو، تیرا رسول ناراض نہ ہو، دنیا چلی گئی تو پھر دوسری دنیا ایسی ملنے والی ہے تو ناراض نہیں ہے. اس لیے جس کا نام ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں ادا ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، جنتیں ملے گی. اور اس میں ایسی راحت ہوگی کہ کوئی آدمی تمہیں اگر اصرار کرے کہ دنیا کے اندر بادشاہوں کا محل تمہیں دوں تو واپس آؤ، کہا اس کا نام ہی نہ لو ہمارے سامنے. ہمیں اس کا نام لیتے ہیں اور پھر جو ہے ہمیں دنیا کی کرواہٹ یاد آتی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس دنیا کی بے ثباتی اس کی ختم ہو جانے کو مولا کریم ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے سامنے دنیا ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی بڑی دولتیں، کون کون لوگ اس میں رہ گئے، کون کون گزر گئے، چلے گئے، اور سب مقبر میں چلے گئے. سال ہر سال ہو گئے مولا کی کو، اور اسی طریقے سے اس کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، ہم بھی جانے والے ہیں. مولا کریم اس کی تو فکر نہیں، لیکن فکر اس کی ہے کہ تو راضی ہے یا ناراض ہے. بس تو اگر راضی ہو گیا مولا کریم تو ہمارا کام بن گیا. تو ہمیں دنیا میں توفیق عطا فرما کہ تجھے راضی